ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين وأوليائه الكاملين وأتباعه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگان ملت، معزز سامعین، پیارے نوجوانوں، بالخصوص مسجد سردار بیگ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے ارکان کمیٹی، صدر، نائب صدر، معتمد، نائب معتمد، خازن و جمیع ارکان، اللہ کا شکر ہے کہ مسجد حاضہ میں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار ہوتا ہے، محبت نہیں ہے تو اظہار
کہاں سے ہوگا؟ یہ اللہ کا فضل ہے، محبت ہے، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، اس کا اظہار ہم معراج میں ہو، میلاد میں ہو یا اور کوئی محفل ہو، ہم کرتے ہیں اور الی النہایہ موت تک اور موت کے بعد بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لوگ کہتے یہ ہیں کہ معراج میں جاگنا یا جلسہ کرنا یا روزہ رکھنا، نماز کا اہتمام کرنا نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے۔ میں کہتا ہوں سچ ہے کہ شریعت نے نہ واجب بنایا ہے، نہ فرض بنایا ہے، نہ سنت بنایا ہے، مگر نہ فرض سے کم ہے نہ واجب سے کم ہے، نہ فرض سے کم ہے نہ واجب سے کم ہے۔ کیوں آپ ذرا غور کریں، ہماری اپنی زندگی اور اپنی حیات کے اندر غور کریں، غور کریں۔ نکاح کے لیے کیا شرط ہے؟ تو شریعت کہے گی کہ 2 گواہ کی ضرورت ہے، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ باقی آپ کے لیے نہیں پیپر کی ضرورت ہے، نہ سیاہ نامے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو رجسٹریشن کرانے کی ضرورت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 گواہ اگر گواہی دے کہ ہم نے مشاہدہ کیا اور ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے ایجاب کیا اور انہوں نے قبول کر لیا، تو نکاح ہو گیا۔ شریعت یہ کہتی ہے مگر باہر سے آنے والوں سے پوچھو، باہر رہنے والوں سے پوچھو، وہ 10 چکر کاٹ کے رہیں گے قاضی صاحب کے پاس، 10 چکر کاٹتے رہیں گے وقف بورڈ میں، 10 چکر کاٹتے رہیں گے پاسپورٹ میں اپنی بیوی کا نام درج کرانے کے لیے، وہ سیانامہ لینے کے لیے، حالانکہ نہ وہ ضروری ہے، شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا، مگر وہ چیز لازم ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا نام پیپر پہ درج کریں تو پھر دوسری ملک میں رہنے والے کے لیے آسانی بن جاتی ہے کہ یہ میری بیوی ہے، میں اسے بلا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ چیز ضروری نہیں ہے، مگر آپ غور کرو، ضروری نہیں چیز کے پیچھے انسان کتنا بھاگ رہا ہے، کتنی دب و دو کر رہا ہے، کتنی کوششیں کر رہا ہے کہ پیپر پہ آ جائے، پاسپورٹ پہ آ جائے، تاکہ ویزا آسانی سے امریکہ کا مل جائے، تاکہ فلاں جگہ کا ویزا مل جائے، لندن کا ویزا مل جائے۔ جب تک آپ اپنی بیوی کا نام درج پیپر پر نہیں کریں گے تب تک کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، بلا تمثیل میں عرض کر رہا ہوں، جب تک عشق نبوی حضور کی محبت کی باتیں سن سن کر اپنے قلب میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، تب تک نہ شفاعت کے حقدار بنو گے، نہ نبی کے قربت کے حقدار بنو گے۔ نبی کے قربت کے حقدار کے لیے، شفاعت کے حقدار کے لیے لازم ہے کہ ان کی باتیں سنیں اور سناتے رہیں۔ یہی غرض ہے، ہم یہاں پر آج اکٹھے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ حضرات کے سامنے بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں سنانے کی سعادت ہر سال کی طرح تقریباً 20 سال سے زائد کا عرصہ ہوا میں معراج پر اسی جگہ، حالانکہ نہ میں شب برات کسی جگہ کو قبول کرتا ہوں، نہ شب معراج کہیں جانے کو قبول کرتا ہوں، بس یہیں پر تقریر ہوتی ہے، یہیں پر 20 سال سے زائد کا عرصہ ہے۔ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے بعض اصحاب تو مسلسل شروع سے آتے ہیں اور شروع سے سن رہے ہیں مجھے، تو آج وہی بات ہے آپ کو دہراؤں گا۔ بعض
نئے بھی آئے ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ معراج ہجرت سے پہلے ہوئی. کتنے سال پہلے ہوئی ہجرت سے کتنے سال پہلے ہوئی اس میں اختلاف ہے. 2 سال پہلے یا 1 سال پہلے یا 3 سال پہلے اس میں اختلاف ہے. ہجرت سے پہلے ہوئی. اور معراج کا واقعہ قرآن کریم میں 3 مقامات پر واضح الفاظ میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. بالکل واضح الفاظ میں 3 مقامات. صحابہ نے تقریباً 29 سے زائد صحابہ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے. 29 سے زائد صحابہ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 29 صحابہ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا. قرآن کریم میں 3 مقامات پر واضح الفاظ میں معراج کا ذکر. صحابہ 29 صحابہ سے زائد یہ حدیث منقول ہے بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، صحاح ستہ کی تمام کتب میں، اور جتنی کتابیں ہیں حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اگر معراج کا واقعہ اس میں نہیں ہے تو حدیث نامکمل ہے. وہ حدیث کی کتاب نامکمل ہے. ہر حدیث کی کتاب میں معراج کا واقعہ ذکر ہے. یہ بات آپ پر واضح ہو گئی تو یاد رکھو یہاں بیٹھنے والوں، یہ نعمت ہمارے نبی کو سب سے بڑی نعمت ملی، اور ان کے صدقے میں ان کی امت کو بھی آج کی رات آج کی شب بہت بڑی نعمت ملی، وہ جو نماز ہے. میں آپ سے یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں، سوال کرنا چاہتا ہوں. یہاں میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، حج کو جانے کے لیے ہندوستان کا حاجی کتنی دب و دو، کتنی کوششیں اور کتنی خوشی سے اور کتنی اہتمام کے ساتھ جاتا ہے جانتے ہو؟ اس کا اجر ثواب بھی جانتے ہو تو اس کا اجر یہ ہے کہ وہ حج کر لیا مکمل طور پر اخلاص کے ساتھ، اچھی طرح اس کے ارکان ادا کیا، فرائض ادا کیا، واجبات ادا کیا، سب ادا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسا پاک ہوتا ہے کہ گویا آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے جو بچہ بغیر گناہ کے پیدا ہوا ویسا بن کر نکل کر آتا ہے، ویسا بن کر نکل کر. حج یہ ہے، مگر حج کے لیے حج کرنے والے کے لیے نہیں کہا کہ معراج المومنین، الحج معراج المومنین، الزکاۃ معراج المومنین، الصدقۃ معراج المومنین، الجہاد معراج المومنین، الصوم معراج المومنین. نہیں کہا الصلاۃ معراج المومنین. نماز مومنوں کی معراج ہے کیوں کہا؟ کیا وجہ ہے؟ سبب بتاؤ میرے بھائیوں. وجہ یہ ہے کہ جتنی عبادتیں فرض ہوئی اور جتنے احکامات فرض ہوئے وہ واسطے کے ذریعے فرض ہوئے. جبرائیل حضور تک آتے تھے، آ کر پیغام پہنچاتے تھے، پیغام پہنچاتے، یہ پیغام پہنچاتے کہ اللہ نے آپ کی امت پر روزہ فرض کیا، اللہ نے آپ کے امت پر جو استطاعت رکھتے ہیں حج کا ان پر حج فرض کیا، اللہ نے جو زکات ادا کرنا ہے جن پر استطاعت ہے ان پر زکات کو واجب کیا، فرض کیا. حضرت جبرائیل واسطہ ہے، حضرت جبرائیل ہر عبادت کے درمیان واسطہ ہے. مگر نماز کی باری آئی تو جبرائیل سے نہیں کہا امت تک یہ پیغام پہنچاؤ. اے حبیب میں تمہیں کہتا ہوں یہ پیغام معراج کا، یہ نماز جو ہے تمہیں تحفہ دے رہا ہوں، بلا واسطہ کہہ رہا ہوں اپنے امت تک پہنچا دو، امت تک پہنچا دو. اسی لیے معراج المومنین کہا گیا. ہر عبادت واسطے کے ذریعے جبرائیل کے ذریعے فرض ہوئی، جبرائیل کے ذریعے فرض ہوئی. مگر نماز جبرائیل کے ذریعے نہیں. اللہ کہہ رہا ہے، آپ بولیں گے یہ کہاں ہے؟
بخاری شریف میں قرآن کریم میں واضح الفاظ میں 5 نمازوں کی فرضیت کا ذکر نہیں ہے. میرے بھائیوں بیٹھنے والے سن لو, قرآن کریم میں واضح الفاظ میں 5 نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے. فرضیت حدیث شریف سے فرضیت ثابت ہے 5 نمازوں کی. وہ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا تحفہ دیا. معراج المومنین کا اتنا بڑا تحفہ کہ وہ تحفہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حجابات کو ہٹا کر اس کی رحمتوں کا مشاہدہ جس پہ ہوتا ہے. بندہ مومن جب نماز میں آ جاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کبریائی ادا کرتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تسبیح پڑھتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں تکبیر بیان کرتا ہے. رب کہتا ہے, اللہ کی رحمتیں کہتی ہے, اے بندے آج تیرا موقع ہے, میں تیرے سامنے ظاہر ہوتا, مگر کیا کروں, تو داغ نہیں لاتا, میرے پردے میں ہٹا کر تیرے سامنے نہیں ظاہر ہو سکتا, تو برداشت نہیں کر سکتا. بس تیرے حجابات صرف ہٹتے جائیں گے, اس کا مشاہدہ کرتے جا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں, مل احسان یا رسول اللہ, احسان کیا ہے, احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو, اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو رب تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ مقام ہے معراج, مگر ہم اس کو بھول گئے, نمازی کو بھول گئے, اصل چیز کو بھول گئے, اصل چیز ہی کو ہم بھول گئے. میرے بھائیو, یہ آج کی نعمت, سب سے بڑی نعمت آج ہمیں ملی ہے. مقام قرب اگر حاصل کرنا چاہتے ہو, رب کی غربت حاصل کرنا چاہتے ہو, تو نماز میں ہے میرے بھائی. نماز ایک بہت بڑی ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نماز کا حق ادا نہیں کرتے ہیں, نماز کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. یوں ہی آ جاتے ہیں, ایسے ہی آ جاتے ہیں, دھیان, ذہن, فکر ہر طرف مائل ہوتا ہے, ہر رب کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کی رحمتیں پکار کر بندے سے کہتی ہے, بندے میں نے تو نماز کو معراج المومنین تیری معراج بنائی ہے, نماز کو تیری معراج بنائی ہے. تجھے عروج ملے گا. معراج کا مطلب کیا؟ تجھے عروج ملے گا. عروج کا مطلب کیا؟ عروج کا مطلب تیری یعنی مجھ سے قربت ہونے لگ جائے گی, تو مجھ سے قریب ہوتا جائے گا, مجھ سے قریب ہوتا جائے گا. اس کو بھول گیا ہے بندہ. یاد رکھو میرے بھائیو, یہ سب سے بڑی نعمت ہم کو آج ملی ہے, سب سے بڑی نعمت. بھائی آگے پڑھیں. آج کی شب ہمارے لیے, ہر مومن کے لیے یہ نعمت ہے, نعمت. بخاری شریف میں آتا ہے کہ 50 نمازیں اللہ نے فرض کی. معراج ہے بلکہ رات دن یہ کرتے رہنا. سب سے بڑی, اللہ سے بڑھ کر کوئی جانتا ہے کیا؟ بولو میرے بھائی, اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا. اسی لیے 50 نمازیں فرض کرنی, 50 نمازیں. اس سے بڑھ کر اور تجھے تحفہ ہے بندے مومن, اس سے بڑھ کر اور کوئی تحفہ تو تیرے لیے نہیں ہے. سب سے بڑا تحفہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تحفہ راست عطا کیا, اپنی امت تک پہنچا دینا. اے بھی تم تو ادا کرتے ہی ہو, اپنی امت تک پہنچا دینا, امت تک پہنچا دینا. اب یہاں مسئلہ یہ آیا کہ رسول پاک علیہ السلام وہ 5 فرض 50 نمازیں جو فرض ہیں وہ لے کر جب آئے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ کیا بول رہے ہیں معلوم ہے؟ بخاری شریف کہتی ہے ارجع الی ربک. کہا گیا اللہ یا محمد ارجع الی ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ تم اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ کر جاؤ.
ارجع کا لفظ ہے، اذهب نہیں، ارجع رجا کہتے ہیں واپس لوٹنا، جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹنا۔ میں تو گیا ہی نہیں، میں تو وہاں تک گیا ہی نہیں، تم جہاں سے آئے تھے وہاں جانا ہے۔ ارجع الی ربک، پھر کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکتی، 50 نمازیں ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا یہ میری امت 50 نمازیں نہیں ادا کر سکتی؟ کیا اللہ کے رسول کو نہیں معلوم تھا یہ میری امت پر بہت بڑا بوجھ ہے؟ نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا، اللہ کے رسول کو معلوم تھا کہ میری امت ادا نہیں کر سکتی، مگر جس وقت فرض تھا اس وقت معلوم نہیں تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ معلوم نہیں تھا تو تم جس وقت فرض ہوئی 50 نمازیں، یعنی 50 نمازیں فرض ہوئے اس وقت معلوم نہیں تھا۔ کیوں؟ اللہ نے جب تحفہ دیا، تحفہ کھلا ہی نہیں، تحفہ اندر تھا۔ وہ اندر کیسے تھا؟ اس لیے اندر تھا کہ جب میرے نبی نے رب کے چلنے کو راس وہ آنکھوں سے دیکھتے رہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ رب کہتا ہے اے حبیب جب میرا جلوہ تمہارے سامنے ظاہر ہوا، نہ تمہاری نگاہیں ادھر ہوئی نہ ادھر ہوئی، بس تم مجھے دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ میں تمہیں تحفہ دیا تو وہ تمہارے ذہن میں وہ میرا حسن، میرا جمال، میری خوبیاں، میرے صفات، میری ذات ایسا بس گئی تھی کہ اور کوئی چیز نہیں تھی، بس اسی میں تم تھے۔ جب موسیٰ تک گئے تو موسیٰ نے کہا کہ جاؤ، وہاں کھلا وہ تحفہ، وہاں کھلا تحفہ۔ کھلنے کے بعد معلوم ہوا میری امت پر 50 وہاں کھلا، وہ لفافہ کھلا۔ کہاں؟ حضرت موسیٰ کے پاس کھلا، اس سے پہلے نہیں کھلا۔ کیوں نہیں کھلا؟ مہر لگا تھا، ایسا مہر لگا تھا رب تبارک و تعالی کہ مشاہدے کا ایسا مہر لگا ہوا تھا۔ وہ لفافہ مشاہدے میں ایسے گم تھے، میرے نبی ایسے گم تھے، کچھ ہوش نہ رہا، کچھ ہوش نہ رہا۔ ابھی بد ہوئے، یعنی اسی حالت میں نکل رہی۔ آپ بولیں گے مولانا یہ عجیب سی بات بول رہے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش نہ ہو؟ نعوذ باللہ، یہ عجیب سی بات ہوگی؟ ارے بھائیو میرے حدیث آپ دوسری پڑھ لو، آپ کو پتا چلے گا۔ اٹھاؤ صحیح احادیث شریفہ، سیاستہ اٹھاؤ۔ ہمارے ہزاروں شاگرد ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں۔ ہر شاگرد آتا ہے، مصعب میں آپ کا شاگرد ہوں، مولوی بھی ہوں، عالم بھی ہوں، فاضل بھی ہوں، بیٹا میرے پاس پڑھے ہو، 10 سال پڑھے ہو، 12 سال پڑھے ہو، 5 سال پڑھے ہو، پہچانتا ہوں میں۔ میرے پیچھے 10 نمازی مقتدی ہیں، 10 مقتدیاں آتے ہیں، کہتے ہیں مصعب آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کا ہمیں شرف ملتا ہے، پہچانتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ پہچانتے ہیں آپ۔ میں مقتدیوں کو بھی پہچانتا ہوں، میں شاگردوں کو بھی پہچانتا ہوں، میں اپنی اولاد کو بھی پہچانتا ہوں، میں اپنی اولاد کو بھی پہچانتا ہوں۔ یہ فطری تقاضا ہے، پہچان میں فرق ہے۔ بچہ گم ہو جائے 10 سال کے بعد ملے تو آسانی سے پہچان لوں گا، شاگرد گم ہو جائے 10 سال کے بعد ملے تو پہچاننے میں زیادہ فرق ہوگا، تھوڑا سا فرق ہوگا۔ میاں تمہاری داڑھی بڑھ گئی ہے، موٹاپا آ گیا، حالت و کیفیت بدل گئی، پہچان میں۔ میرے بھائیوں اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اگر شادی ہو جائے، شادی ہو جانے کے بعد بیوی کے پاس رہے، بیوی کو ہر حال میں پہچان لوں گا، دیکھتے ہی پہچان لوں گا۔ اگر آؤ بلا تمثیل میں وہ حدیث پیش کر رہا ہوں، رسول پاک
السلام کے دربار میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے، ارے میرے بھائیوں، جس وقت میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، یہ فانی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، 9 ازواج مطہرات تھے، آپ پوچھ رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں، کل کس کے پاس باری ہوگی، کل کس کے پاس باری ہوگی؟ آقا چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے گھر میں باری ہو، حضرت عائشہ کے پاس جاؤں، سکون مل جائے۔ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو چاہت یہ ہے کہ اس کے گھر سے رخصت ہو جاؤں، ان کے کمرے سے رخصت ہو جاؤں۔ اتنا چاہنے والے اور اتنا جانے والے، وہی عائشہ آ کر پوچھتی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آواز دیتی ہے۔ حضور نے پوچھا من، وہ عرض کرتی ہے انا عائشہ، میں عائشہ ہوں، من عائشہ، عائشہ کون؟ میں ابو قحافہ کی بیٹی عائشہ۔ اس طرح سوال پر سوال، ارے عائشہ جو رات و دن، رات میں ہر وقت نگاہ میں رہنے والی، انہیں نہیں پہچان رہے ہیں؟ کیوں نہیں پہچان رہے؟ رب کے دیدار میں گم ہے، نہ عائشہ کی ضرورت ہے نہ اور کسی کی ضرورت ہے۔ ذرا تھم جاؤ، میرے رب سے کچھ کلام کر لوں، اس کے دیدار میں مست ہو جاؤں، پھر تم سے بات کر لوں گا، پھر تم سے بات کر لوں گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہیں پوچھ رہے، بابا کا نام پوچھ رہے۔ ابو بکر کی بیٹی، ابو بکر کون؟ ابو قحافہ کے بیٹے۔ سوال پر سوال، حضرت عائشہ سمجھ گئی یہ تو رب کے دیدار میں گم ہے، اب کوئی بھی بتاؤں تو جاننے والے نہیں، اسی لیے بلا تمثیل میرے بھائیوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 50 نمازوں کا جب تحفہ ملا تو رب کے جلوے میں ایسے میرے نبی گم تھے کہ وہ تحفہ لے کر جب واپس آ رہے ہیں، لفافہ کھل کہا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آنے کے بعد۔ انہوں بولے میری امت نہیں پڑھ سکی، اب نہ پڑھ سکی تو آپ کی امت میں نہیں پڑھتی یا رسول اللہ، مجھے اس کا تجربہ ہے، میرے آقا کو اور بھی بڑا علم ہے اس سے زیادہ، مگر بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ کتنے مرتبہ میرے بھائیو، کتنے مرتبہ؟ ایک نہیں، دو نہیں، 5 نمازیں 50 میں سے کم کرے تو کتنے مرتبہ جانا پڑتا؟ 9 مرتبہ جانا پڑتا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو ترجمہ کرتے دیکھو بھائی، ارجع الی ربک، اب آپ اپنے دماغ میں لے آؤ، کیا لاتے دیکھو، جاؤ تم اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ۔ بخاری کہہ رہا ہوں، اے بخاری پڑھنے والوں، بخاری اٹھاؤ، مسلم اٹھاؤ۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں ارجع الی ربک، تم اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں جاؤ۔ آپ کی امت 9 مرتبہ جا رہی، 9 مرتبہ آ رہی، 9 مرتبہ جا رہی، 9 مرتبہ جا رہی۔ یہ 9 مرتبہ جا رہی آ رہی جو ہے، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 9 مرتبہ۔ اتنے 9 مرتبہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں 9 مرتبہ۔ 9 مرتبہ سیدھا انڈیا میں آ گئے، دنیا میں آ گئے سیدھا، اب نہیں جاتا ولی اللہ کے پاس نہیں جاتا، بس جا کے آیا ہوں۔ یہ جا رہے آ رہے تھے نہیں، جا رہے آ رہے تھے نہیں، جا رہے آ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی اتنا اچھا معلوم ہو رہا تھا، اتنا اچھا معلوم ہو رہا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی کاریگری کی تعریف کیسے کرتا ہے، اپنی کاریگری کی تعریف کیسے کرتا ہے۔ میں نے تو اللہ نے، سن لو، انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرمایا
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ہم نے انسان کو ساجد میں ڈالا، کوئی تعریف۔ اب یہاں بات آئی اپنی حبیب کی بات آئی تو وہاں کیسی تعریف کرتا ہے، کیسی بہترین انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ کہیں کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا، کہیں کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا، کہیں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری، کہیں کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری، کہیں کہہ رہا ہے اے محمد عربی چمکدار ستارے، ستارے تمہاری روشنی میں ماند ہے، تمہاری روشنی تو ایسی ہے، ایسا حسن میں نے عطا کیا ہے، ایسا جمال میں نے عطا کیا ہے، ایسی خوبیاں میں نے عطا کی ہے، ایسا جلال میں نے عطا کیا ہے، ایسا کمال میں نے عطا کیا ہے، ساری خوبیاں آپ کے اندر رکھ دی ہے۔ اب میں خود دیکھنا چاہتا ہوں، نماز فرض کر دیا، ادھر موسیٰ کو کھڑا کر دیا اور موسیٰ سے کہا میرے حبیب کو بھجا کے جانا، کیوں کہ کوئی نبی رب کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا، رب کہے بھائی نبی کہے، ادھر موسیٰ کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو دھرتی پر مکہ کے اندر میرے حبیب کو چلتا ہوا دیکھا ہے، میرے حبیب کو چلتا ہوا دیکھا، جب جب چلتا رہا میں مکہ کی قسم کھاتا رہا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے حبیب مکہ کی دھرتی پر تم چلتے رہے تو کتنا اچھا لگتا، میں مکہ کی قسم کھا لیتا ہوں، مکہ کی قسم کھا لیتا ہوں۔ میرے نبی مکہ کے اندر، مکہ کی گلیوں میں، مدینہ کے گلیوں میں گزر رہے ہیں، وہ قدرت اللہ قدیر وہ جاننے والا وہی کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی، اے حبیب اس لیے کھاتا ہوں میں ساری خوبیاں اس کے اندر رکھی ہے، خانہ کعبہ میں نے بنایا، ابراہیم کے ہاتھ سے، اسماعیل کے ہاتھ سے بنوانے لگایا، یہاں حجر اسود آدم کو لے کر بھجا کر یہاں پر اس کے اندر خوبیاں رکھی، یہاں صفا و مروہ رکھا، یہاں ابراہیم کے قدم کو رکھا، سب کچھ رکھا، یہ اپنی جگہ ہے عظمت والی، مگر اے حبیب یہ مکہ کی قسم کھاتا ہوں تو تم چلتے ہو تو کھاتا ہو، تمہارے قدم لگتے ہیں تو کھاتا ہو، تم شان والے ہو، بنانے والا میں ہوں، کاریگری کرنے والا میں ہوں اور میں قسم کھا رہا ہوں۔ قربان جائے میرے بھائیوں میرے نبی کی عظمت پر، میرے نبی کی عظمت پر، کیا عظمت والے نبی ہے، اللہ جن کی دھرتی کی قسم کھائے۔ آؤ اب ہم وہاں چلے، لامکہ میں چلے، وہاں موسیٰ سے، اب میں لامکہ کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رب کی بارگاہ میں لے جا رہا ہوں، 9 مرتبہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی یہ منظر، یہ ساری خوبیاں دل ڈالنے کے بعد کہا، کیا کہا؟ کہا یہاں اے حبیب یہاں کوئی بھی نہیں ہے، نہ فرشتہ دیکھنے والا ہے، نہ نبی دیکھنے والا ہے، نہ رسول تمہیں دیکھنے والا ہے، چلتا ہوا آتا ہوا جاتا ہوا کتنا اچھا چلتا ہے، قسم ہے ستارے محمد کی۔ پھر آگے کہا ہے امت ذرا سن لو، میں ان کی بات تمہیں بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا سنو کیا کہتا ہے، النجم اذا ہوا، قسم ہے محمد عربی کی جب وہ پرواز کرتے رہے، چڑھتے رہے، بلندیوں کے منازل طے کرتے رہے، اس ستارے کی قسم پھر کہا، کیا کہا؟ اے چاہنے والو، اے امت محمدیہ رب کیا کہتا ہے سنو، ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ کہہ رہا ہے تمہارے سردار جب موسیٰ کے پاس جا رہے تھے اور میرے پاس آ رہے تھے، راستہ بھٹکے نہیں، راستہ بھٹکے نہیں، جاتے رہے آتے رہے، جاتے رہے آتے رہے، اے اللہ بتا تو صحیح، جبرائیل کو ساتھ رکھا، آسمانوں تک اب کس کو ساتھ رکھا، نہیں بھٹکے،
آپ قرآن کو پڑھو تو آپ کو پتا چلے. قرآن کو پڑھو اور احادیث شریفہ کو پڑھو تو پتا چلے گا. میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں. اطمینان سے بیٹھے, سکون سے, انشاءاللہ العزیز دعا بھی ہوگی, سلام پڑھیں. اے عاشقان مصطفیٰ, اپنے دل میں حضور کی عظمت محبت بٹھائے داخل کرے تو کامیاب ہے, ورنہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑا سامنے ہٹ جائے, تھوڑا سا باہر جگہ, تھوڑا سا سامنے, تھوڑا بیٹھے میں اطمینان سے بیٹھیے. اہم باتیں بتاؤں گا, اور یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں میں کئی کتابوں میں نہیں, میں یہیں بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آ جاتی ہے تو سناتا ہوں. بس جو ذہن میں آتی ہیں وہ چیزیں آپ حضرات تک پہنچاتے رہتا ہوں. اب آئیے وہ تحفہ, عظیم تحفہ جو ہم کو آج معراج المومنین کی شکل میں ملا ہے, وہ بہت بڑی نعمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر بڑا احسان بھی ہے نا بھائی. موسیٰ علیہ السلام کا احسان ہم پر بہت بڑا ہے. انہوں نے 40-45 نمازیں تخفیف کرا کے 5 نمازوں کو باقی رکھا. یہ بہت بڑا ان کا احسان بھی ہے. حضور سے کہہ رہے ہیں جاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جاؤ جا کر جو ہے تخفیف کرا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا بڑا احسان ہے, چلو میں بھی چلتا ہوں, بلکہ نہیں بولے ہوں احسان تھا تو اور آگے بڑھنا تھا نا, چلو میں بھی چلتا ہوں بولنا تھا نا بھائی. اب تو جا کے ہیں, چلو میں بھی تو چلتا ہوں. حضرت موسیٰ کو معلوم تھا میری رسائی یہی تک ہے, اس کے آگے میں نہیں بڑھ سکتا. میری رسائی یہی تک ہے, اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا. سب کو ایک ایک مقام اللہ نے عطا کیا, اس مقام سے آگے نہیں, اس مقام سے مابرا نہیں. اب بولے خمول صاحب یہ بھی تو عجیب بات ہے, کیا موسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں آپ کمی کریں؟ نعوذ باللہ من ذالک. کوئی مسلمان, کوئی مومن موسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں کمی نہیں کر سکتا, نہ کرتا ہے نہ کرے گا. ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی لے آتے ہیں, سنو, ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں مگر شریعت محمدی کو فالو کرتے ہیں. دل و جان سے موسیٰ کو بھی چاہتے ہیں, ان سے بڑھ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں. میرے بھائیو, یہی فلسفہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا چلو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں, تخفیف کرا لیتا ہوں. کیوں, کیا بات؟ وہ جانتے ہیں میری حد یہی تک ہے, اس کے آگے میری حد نہیں ہے. وہ جانتے ہیں. آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, خلیفہ ثانی, جلیل القدر صحابی, علم کا سمندر, ڈھیر سارا علم, ایمانی پاور, ایمانی طاقت, ایمانی قوت, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تورات کا نسخہ لا کر پڑھنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے. دل مائل ہو رہا ہے پڑھنے کی طرف, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث سن لیجئے, آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے عمر سن لو, اگر آج موسیٰ ہوتے تو ان پر بھی لازم تھا کہ میری شریعت کو فالو کرے اور مجھ پر ایمان لائے, ان پر بھی لازم تھا. کیوں کہہ رہے, کیوں بول رہے؟ کیونکہ معلوم تھا رسول پاک علیہ السلام کو ان کی حد وہیں تک ہے, اللہ نے مجھے لامکان تک بلا لیا. یہ کب ہجرت کی بات ہے, ہجرت کے بعد کی بات آپ نے کہی ہے. اللہ نے
انہیں وہیں پر روکا اور مجھے جو مقام عطا کیا، لامقام میں بلایا، لامقام میں بلا کر یہ تحفہ عطا کیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں نہیں چلتا آیا کہ تم جاؤ رجینا۔ ان کا احسان تو ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے تو ملاقات ہوئی، انہوں نے پیغام دیے، اور دوسرے اگر نبیوں کو دیکھے 7 آسمانوں کی سیر کرے، میرے نبی علیہ السلام 7 آسمان، اور 7 آسمان کا ذکر یہ بخاری شریف میں ملتا، دیکھو میں اس لیے بتا رہا ہوں بخاری شریف میں آیا کیا، بخاری شریف میں آیا کیا بتر 7 آسمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، سدرۃ منتہا تک گئے۔ سدرۃ منتہا کا تو جو ہے قرآن کریم میں ذکر ہے، قرآن کریم میں ذکر ہے، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، قرآن میں بخاری شریف اس لیے ذکر کر رہا ہوں، لامکا کا اگر کوئی انکار کرے تو انہیں کافر نہیں بنتا۔ حضور لامکا میں چلے گئے بولے تو میں نہیں مانتا، بولے تو کافر نہیں بنتا، نہیں مانتا۔ اب تیرے علم کی تمہارے معاملے کی بات ہے، نہ کوئی مولوی اس کو کافر بول سکتا، مگر یہ بخاری شریف میں آیا ہے 7 آسمانوں میں گئے سدرۃ منتہا تک، پھر یہ اگر انکار کرتے ہیں تو اس کی بحث سے الگ ہے۔ تب میں ادھر بحث میں گئے مگر بنیادی بات چھوٹے چھوٹے نقطے بتا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 نبیوں نے پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پیغام دیا، جانتے ہو ترمذی شریف، یہاں طلبہ پڑھے ہوئے عالم کے طلبہ ہیں، فاضل کے طلبہ ہیں، ترمذی شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے انبیاء، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، زکریا سے ملاقات ہوئی، موسیٰ سے ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس طرح ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام بھی کون ہے یہ معلوم؟ بولو کون ہے؟ بولو بچوں، یہاں پہ عالم ہیں۔ ادریس علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا کر رہے تھے، مولا مجھے جنت میں ڈالنے کے بعد اب باہر نہیں آتا، بولے انہوں جنت میں 6 آسمان میں باہر نہیں آتا، اب نہیں آتا۔ ان سے بھی ملاقات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، انہوں وہاں جا کے بیٹھ گئے، میرے نبی جا کے نہیں بیٹھے، انہوں وہاں جا کے بیٹھ گئے، میرے نبی نہیں جا کے بیٹھے۔ کیوں؟ میرے بھائیوں، یہاں فلسفہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنت ہمیشہ کا راحت کا مقام ہے، ہر نبی جنت کی خواہش کیا، جنت میں جانے کی آرزو رکھا، جنت چاہتے ہیں، نبی چاہتا ہے، امت چاہتی ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے، ہر ایک کی امت چاہتی ہے، ہر نبی کی امت چاہتی ہے کہ جنت میں جانا، پھر جنت کے باہر آنا نہیں ہے، جنت میں رہنا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اندر گئے، اندر سے واپس نہیں، میرے نبی اندر جا رہے واپس آ رہے، اندر جا رہے، باہر جنت میں تو گئے نہیں، خالی دیکھ کے واپس آ گئے۔ حضرت عمر کی جنت بتا دی گئی، نہیں گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، باہر کا باہر آ گئے، جنت میں جا رہے واپس آ رہے۔ ایک مرتبہ جب جنت میں جائے تو واپس نہیں آتے، مگر میرے نبی کی شان کیا ہے جانتے ہو میرے بھائیوں؟ خالدین فیہا ابدا۔ اے قرآن کے پڑھنے والوں، قرآن کے پڑھنے والا سن لو، ایک مرتبہ اگر کوئی جنت میں جائے تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ادریس گئے ہیں، وہیں رہے، اس کے بعد واپس نہیں آئے، اس کے بعد واپس نہیں آئے، وہیں پر رہے، وہیں کی آرزو رکھے، وہیں پر۔ مگر میرے نبی وہاں سے واپس کیوں آ رہے ہیں؟ جنت سے پڑھ کر میرے نبی کو اگر کوئی فکر ہے تو امت محمدیہ کی فکر ہے۔ اے رب، تو مجھے تنہا جنت میں رکھ دے گا، میری امت دنیا میں رہے گی، دنیا میں رہے گی، نہیں معلوم اس میں سے کتنے بہکتے اور بھٹکتے رہیں گے۔ میں اپنی رحمت والی چادر میں ساری امت کو لینا چاہتا ہوں، میں جنت میں نہیں، میں پروردگارا دنیا میں جانا چاہتا ہوں، میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی اسی لیے محدث نقل جن کا سینہ اللہ کھول دیتا ہے، جن کو سب بتا دیتا ہے، جن کو سب بتا دیتا ہے، محدث نقل علیہ الرحمن نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جب رسول پاک علیہ السلام کی روح نکالی گئی، نکالنے کے بعد آسمانوں کی سیر، کائنات کی سیر، ہر جگہ دیکھا گیا،
مقام بہتر افضل ہے بارک کا جائے نبی کی حکم. دیکھا کہ کوئی افضل سینے مصطفیٰ سے پڑھ کر اور کوئی افضل مقام نہیں دکھا فرشتوں کو. تو رب کے دربار میں پوچھے فرشتے اے پروردگارا سینے مصطفیٰ سے پڑھ کر کوئی افضل مقام نہیں ہے, کیا کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ ذرا غور کرو. محدث دکن علیہ السلام فرماتے ہیں کیا کیا جائے؟ اللہ نے کہا میرے حبیب سے پوچھ لو, ان سے پوچھ لو کہاں رہنا چاہتے ہیں. رب بھی چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی رہے, تو ان کے لیے ہے جگہ, جہاں چاہتے ہیں وہاں رہنے کے لیے کہہ دیا جائے. ذرا پوچھ لو, ذرا پوچھ لو. فرشتے جا کر پوچھ لیتے ہیں. رب جانتا ہے, میرے نبی کی چاہت جانتا ہے, میرے نبی کی آرزو جانتا ہے, میرے نبی کی تمنا جانتا ہے. اللہ کہتا ہے ذرا پوچھ لو میرے حبیب سے, میرے حبیب سے پوچھ لو. حضرت جبرائیل جتنے فرشتے تھے, کروڑوں فرشتے, وہ روح لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے پوچھ رہے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح یا رسول اللہ, آپ اعلیٰ یقین میں عرش کے دامن میں رہنا چاہتے ہیں یا زمین میں رہنا چاہتے ہیں, آپ سے میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل, اے میکائیل, اے اسرافیل, اے اسرائیل, یہ ساری فرشتوں ذرا بتاؤ تو صحیح میری امت کہاں رہتی ہے جب ان کی روح نکال دی جاتی ہے, ان کی روح نکال دی جاتی ہے تو میری امت کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ وہ کہنے لگے زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کو چھوڑ کر نہ عرش پر رہنا چاہتا ہوں, نہ مقام علیین میں رہتا ہوں. میں اپنی چادر اپنی گناہگار امت پر داخل کر کے ان کے ساتھ زمین کے اندر رہنا چاہتا ہوں, تاکہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ نے قسم کھائی ہے کہ اے حبیب جب تک تم اس امت میں ہو اللہ کی شان نہیں ہے کہ ان کو تمہاری امت کو سونپ دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ذرا غور کرو, وہ ہمارے نبی, وہ ہمارے رسول ہم کو اتنا چاہتے ہیں. فرشتے بول رہے ہیں مقام علیین میں رکھنا, عرش کے نیچے نہیں. اللہ کے رسول فرماتے میری امت زمین کے نیچے رہتی ہے تو میں اپنے امت کے ساتھ رہوں گا. میں جب میری امت کے ساتھ رہوں گا تو میری اوپر جو رحمت اللہ کی برستے رہے گی, وہ رحمتوں کے ساتھ میری امت بھی رحمت میں ڈوب جائے گی. ایک پنکھا ہے, ہوا دے رہا ہے, اتنی ہوا دے رہا ہے وہاں اطراف و اکناف کو ہوا دے رہا ہے. جب رب کی رحمت میرے نبی پر اترتی ہوگی تو معمولی رحمت نہیں ہوگی, وہ ساری زمین کو پھیری ہوگی, دیکھ رہی ہوگی امت, وہ رحمت دیکھ رہی ہوگی. یہ امت محمدیہ ہے, یہ امت محمدیہ ہے, یہ امت محمدیہ ہے. اس سے عذاب اٹھا لو, اس سے عذاب اٹھا لو. میرے بھائیوں معمولی بات نہیں ہے. میرے نبی کی شان بہت بلند بالا ہے, بہت بلند بالا, اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایک موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات, دوسرے کس سے ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب سے ہوئی, دونوں جو پیغام دیے. انہوں کیا بولے؟ معلوم ابراہیم علیہ السلام ملے تو انہوں تو نماز میں تخفیف کرو گے. انہوں بولے یا رسول اللہ میں نے دعا مانگی تھی, میں نے دعا مانگی تھی جب آپ کی امت کی تعریف و خوبیاں میرے سامنے بیان کی گئی تو میں نے دعا مانگی تھی اے اللہ ان کے زبان پر, ان کے نگاہ پر میرا نام جاری کرنا. دعا مانگی تھی, اللہ نے قبول کر لیا ہے. جب بھی نماز پڑھتی ہے آپ کی امت تو کہتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلی علی ابراہیم، بار بار مجھ پر سلام بھیجتی ہے، میرا بھی پیغام انہیں پہنچا دینا۔ ساری امت قیامت تک جو آئے گی ان سے کہنا کہ میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام کہہ دینا۔ کون کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ ارے ہماری کیا ہستی ہے، ہمارا کیا مقام ہے، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا بات ہے؟ ارے ہم تو گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں گناہوں نے ایسا گھیر رکھا ہے، ہمیں گناہوں نے ایسا گھیر رکھا ہے کہ زمین بھی ہمیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گناہوں کے بوجھ میں پڑے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ گناہوں سے نکل سکتے ہیں، ہماری یہ حیثیت۔ مگر ابراہیم علیہ السلام اس امت ہماری سلام کہہ رہے ہیں، کیوں؟ صرف اور صرف میرے نبی کی وجہ سے، میرے نبی کی وجہ سے کہتے ہیں، اے حبیب میرا سلام آپ کی امت تک پہنچا دینا۔ تم خوش تو ہے، رب بھی خوش، سارے لوگ خوش، آپ کی امت خوش، میرا سلام پہنچا دینا۔ کون سلام پہنچا دے؟ میرے نبی پہنچا رہے۔ بولے آپ کو کسی کو معلوم ہے حضور نے بولا ہے؟ ارے صحابہ کو بولا ہوگا، آپ کو تھوڑی معلوم ہے؟ صحابہ کو بولا، صحابہ تک محدود نہیں، کہتے ہیں آپ اپنے صحابہ سے کہہ دو، نہیں، آپ کی امت تک سلام پہنچاؤ۔ قیامت تک جو امت آئے گی ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہم کو پہنچتا رہے گا۔ خوش نصیب ہو آج کی شب تمہیں سلام ملا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ارے معمولی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ دے امریکہ کا صدر فلاں کا نام لے کر سلام کہا ہے، ساری زندگی بول لیتے پھرو گے کہ مجھے سلام کا پیغام پہنچایا ہے، اس کی کوئی دقت نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ابراہیم علیہ السلام جن پر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گلزار کر دیا، وہ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خود کہا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، سلامتی اللہ جن پر سلامتی بھیجے وہ ابراہیم خلیل اللہ امت محمدیہ کو سلام پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا آپ کی نیکیاں ہیں، کیا آپ کے اندر بزرگی ہے، کیا آپ کے اندر مقام ہے؟ نہیں نہیں، نسبت مصطفیٰ ہے، جڑی نسبت مصطفیٰ تو سلام پہنچا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کم ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں، سب انہی کے صدقے میں مل رہی ہے، انہی کے صدقے میں مل رہی ہے، سب انہی کے۔ پھر انہوں کے حامل معلوم ہے بات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں رہ کے گئے تھے، دنیا میں رہ کے گئے تھے، اور ایک دوسرا پیغام بولے، دیکھو سلام بھی پہنچانا، دوسرا ایک دبے الفاظ میں بولے، سمجھنا پر بولنا کہ یہاں کا پانی اور زمین بڑی اچھی ہے۔ کیا بولے لوگ؟ زمین، دنیا کی زمین سے وہاں کی زمین اچھی، اور یہاں کے پانی سے وہاں کا پانی میٹھا ہے۔ بولے کیا مطلب؟ بولنا یہ پیغام رکھو اپنے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ہم یہاں کا میٹھا پانی یہیں کی زمین کے لیے لڑ رہے، یہاں کی زمین کے لیے لڑ رہے، یہاں کے پانی کے لیے لڑ رہے۔ قبضہ کر لو، اس کی زمین قبضہ کر لو، اس کی زمین قبضہ کر لو، اس کا مال لوٹ لو، اس کا مال لوٹ لو۔ حضرت ابراہیم بولے نہیں، اتنا لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، یہاں کی زمین بڑی اچھی ہے۔ ادھر اشارہ کیا جانتے ہو؟ بیٹھے علماء کرام وہ بول رہے ہیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ سے خریدی کر لو۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اپنے مال
یا کیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اپنی جان اور اپنے مال کے بدلے میں جنت خرید لو. یہاں کا مال کوئی کام کا نہیں ہے. یہاں کا مال کھا کھا کے آپ سمجھ رہے ہو اپنے نفس کو موٹا کر رہے ہو. نہیں، وہاں کا مال بڑا اچھا ہے، وہ خرید لو اللہ تعالیٰ سے. یہ کہہ رہا ہے یاد رکھو کہ میرے بھائی یہاں پر ناجائز چیزیں نہ کرو. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام پہنچائیں آپ لوگوں کو. میں بات آپ تک پہنچا دے رہا ہوں. دیکھو سمجھے، حضور نے صحابہ تک پہنچایا. صحابہ نے تابعین کے بعد سب چلتے کتنے سو سال ہوئے، 1400 سال گزر گئے. آج بھی بات آپ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آئیے اب یہاں پر دو باتیں ذکر کر کے میں آپ کو بات ختم کرنے کی فرماتا ہوں. جب نماز معراج المومنین بنی اور نماز فرض ہوئی تو اس کا اہتمام ہونا کہ نہیں ہونا؟ اس کا اہتمام ہوا. دو مقامات پر الگ الگ جگہ ہوا. ایک بیت المقدس میں ہوا، ایک بیت المعمور میں ہوا. بات ختم کر کے اب بات کو ختم کر. ایک بیت المقدس میں، ایک بیت المعمور میں ہوا. بیت المقدس میں کئی کو نماز کا اہتمام ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کئی کو لے کے گیا. دنیا میں سب سے زیادہ افضل مقام ہے خانہ کعبہ اور جو ہے بیت المقدس، مسجد نبوی. اب کوہ طور وغیرہ آتے ہیں. یہ تین بڑے مقامات ہیں اسلام مسلمانوں کے پاس. بڑے مقامات میں تین مقامات. تو یاد رکھو بیت المقدس. اچھا وہ حتیم کعبہ سے گئے حضور؟ حتیم کعبہ سے گئے؟ مولانا سے سن رہے تھے آپ؟ وہ چھت پڑ گئی یہ وغیرہ ساری چیزیں. اب میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. بیت المقدس حتیم کعبہ کیا مطلب؟ خانہ کعبہ سے لے گیا اللہ تعالیٰ. حتیم کعبہ بولے تو خانہ کعبہ میں ہے وہ حتیم، وہاں اس میں سے لے گیا حضور کو. خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ سے لے گیا. کہاں؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. من المسجد وہ من ابتدا کے لیے آتا. بچوں کو معلوم ہے ابتدا کے لیے آتا، جز بنتا کیا بنتا، باز بنتا کیا ہوتا. من باز کے لیے آتا، باز حصے سے. اس کو معلوم ہے بچوں کو. من یہ علماء جتنے بیٹھے نا من باز کے لیے آتا، من اور جو ہے من ابتدا کے لیے آتا. اب وہ تشریح کر رہے تھے اور بتا رہا ہوں میں آپ کو. من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے گیا. اسی لیے آپ کہاں تھے جانتے ہو؟ حتیم کعبہ میں، خانہ کعبہ میں تھے. یہ جملہ بولنا، خانہ کعبہ میں تھے. خانہ کعبہ میں سے کہاں لے گیا؟ بیت المقدس میں. بیت المقدس میں، خانہ کعبہ میں سے بیت المقدس میں. بڑا بزرگ مقامات یہ دو تھے، یہ دو ہیں. اور تیسرا جو بنا آپ کی آمد کی وجہ سے بنا، وہ تیسرا مقام مسجد نبوی. بھائی آپ کو میں سب بتانا چاہتا ہوں، دو مقامات پہ نماز ادا ہوئی. کیوں؟ بیت المقدس پہلے کے پہلے دعا کرنے لگا پروردگار عالم ہے اللہ. سب نبی میرے پاس آئے. موسیٰ نے بھی دعا کی، میری روح جب قبض ہو تو مجھے بیت المقدس کے اتنے قریب دفنانا کہ میں کوئی پتھر پھینکے تو اتنی دور میری مزار ہو جائے، میری قبر ہو. وہاں تک دعا مانگ رہے ہیں بیت المقدس کے قریب جانے کے لیے. کون؟ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں. اور یہی بیت المقدس دعا کر رہی ہے، یہی بیت المقدس دعا کر رہا ہے. مولا اے اللہ، سارے انبیاء 1,24,000 کے اندر تقریباً انبیاء ہے، مجھے شر بخشا. نماز پڑھ کر یہاں سے پیغام پہنچانے کا سب شر بخشا، مگر اعلیٰ نبی، افضل نبی نہیں آیا. وہ مکہ میں پیدا ہوا، وہ مکہ میں رہنے والا، اتنی
بیچ بات بول رہے بیت المقدس بھی دعا مانگتا ہے، کیا ایسا کچھ ہوتا ہے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے کیا؟ ارے کم عقل. بخاری شریف میں آتا حضور جو ہے جنگ تبوک سے ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں. ارے تو احد پہاڑ کو دیکھے، دیکھ کے بولے نحبہ ویحبنا. اب کون نسل ہے تو تحبنا نحبہا ایسا ترجمہ کر لیں گے. ہم یہ پہاڑ سے محبت کرتے ہیں، انہیں ہم سے محبت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بتا دیا محبت کیسی ہوگی. محبت اندر 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 دل کی بات، پہاڑ کے دل کی بات کو حضور جان رہے. اب کیا ہوا معلوم؟ یہ محبت کا تو ذکر حضور چلے گئے، پہاڑ پہ گئے. محبت کرتا تو جا کے پائیں گے. کیا عشاء ختم رکھنا تھا، وہ پہاڑ دیکھ لیا، رحمت للعالمین آ گئے. پہاڑ دیکھ لیا، اس کو آنکھ ہے. کتنے صحابہ گئے ہوں گے، کتنے لوگ آئے ہوں گے، یہودی بھی آئے ہوں گے، عیسائی بھی آئے ہوں گے. سب کو دیکھا ہوگا، سب کو دیکھا. صحابہ بھی آئے، کون کون آئے، کدھر آئے، سب آ گئے. جیسے ہی رسول پاک علیہ السلام کو دیکھا، دیکھنا تھا تو مچلنے لگ گیا، مچلنے لگ گیا، خوشی سے جھومنے لگ گیا، ایسا جھومنے لگ گیا. ارے پہاڑ تو وہ ہے زمین کو سہارا دینے والا، زمین کو ہلنے نہیں دینے والا، وہ خود مچلنے لگ گیا. ایسا مچلنے لگ گیا، ایسا مچلنے لگ گیا کہ آقا کو ٹھوکر مار کر کہنا پڑا، اسکن یا جبل، اے پہاڑ ذرا رک جا، ذرا تھم جا، اتنا خوشی کا اظہار نہ کر. تیری مسرت میں صدیق بھی گر جائے، عمر بھی گر جائے، اتنا خوشی کا اظہار نہ کرنا. یا رسول اللہ. بولو بھائی میرے. آپ بولیں گے یہ دعا کیسا کرا بھائی، بیت المقدس دعا کیسا کرا بھائی؟ زمین کا ذرہ ذرہ میرے نبی کے لیے دعا کر رہا ہے، میرے نبی کے لیے ذرہ ذرہ. ہر ایک کی چاہت ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. دیکھو اپنی آنکھوں سے دیکھو، اے ابو بکر تم بھی دیکھو، اے عمر تم بھی دیکھو، اے عثمان تم بھی دیکھو. دیکھنا نہیں، دیکھنا نہیں، دیکھنا نہیں، بلکہ بتاتے چلے جانا. اے ابو بکر تم بھی بتاؤ صحابہ کو، اے عمر تم بھی بتاؤ صحابہ کو، اے عثمان تم بھی بتاؤ صحابہ کو. صحابہ سے لے کر قیامت تک حضور کی جتنی امت آئے گی سب کو بتانا کہ میری آمد کی وجہ سے، حضور کی آمد کی وجہ سے کیسا جھومتا رہا، ذرا بتاتے چلے جانا. اے موسیٰ نوری کے سردار دیکھ صاحب کی مسجد میں بیٹھنے والوں، تم بھی سن لو، یہ ابو بکر کا بولنا ہے، یہ عمر کا بولنا ہے، عثمان کا بولنا ہے. انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، انہوں نے اپنے نگاہوں سے دیکھا جھومتا ہوا. تم تک پیغام پہنچا رہے ہیں کہ پہاڑ جھوم رہا ہے. اسی طرح بیت المقدس دعا کر رہا ہے کہ آمد مصطفیٰ ہو تو اللہ کہتا ہے لاؤں گا ضرور. اے بیت المقدس تیری دعا قبول ہوگی. ایسے ہی نہیں کہ 1,24,000 انبیاء کے ساتھ تیری دعا قبول ہوگی. ماشاءاللہ. آج بیت المقدس کے خاطر غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان جو کچھ جھیل رہے ہیں، میرے بھائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے پاس اگر کسی عالم کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا یا مسجد ڈھائی جاتی، یہ مسجدیں گرائی جاتی ہیں، یا اور خانقاہوں کو، درگاہوں کو گرا دیا جاتا ہے. اس بام پر الفاظ میں من نہیں تڑپتا ہوگا، من نہیں تڑپتا ہوگا.
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں فلسطینی بھائیوں کے اندر ان بچوں کے اندر ان ماؤں کے اندر یہ بچے معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھا انہوں نے معصوم بچوں نے اپنی ماں کو نگاہوں کے سامنے چلتا ہوا دیکھا نوجوان نے اپنے ننھے بچوں کو بلڈنگوں کے پتھروں کے اندر دبتا ہوا انہوں نے دیکھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں ان کے قدم میں کوئی استقامت میں کوئی کمی آئی کیا دیکھو ہر دن 100 سے زائد میرے بھائی شہید ہو رہے ہیں میری مائیں شہید ہو رہی ہیں میرے ننھے بچے چھوٹے چھوٹے پیارے معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں جانے جا رہی ہے کیا راز ہے یہ شہادت کا جام پیتے چلے جا رہے ہیں پھر آواز نکل رہی ہے نعرہ تکبیر کی اللہ اکبر کی گونج اٹھ رہی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے انبیاء علیہ السلام کے قدم مبارک وہاں لگے ہوئے ہیں اللہ نے کہا وبارکنا حولہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہے جب برکتوں نے انہیں گھیر لیا تو انہوں نے کہا اے طوفان بن کر بادل آنے والے آ اے سمندر کی موجوں کی طرح آنے والے آ جس طرح آنا چاہتا ہے آلے ہمارے عزائم اور ایمان کی مختلف و نہ تو بس پا کر سکتا ہے نہ پاس کر سکتا ہے اور عروج ملتا جائے گا اور عروج ملتا جائے گا اسی بیت المقدس جہاں نبی کے قدم لگے ہوئے ہیں اس کے خاطر ہم جان قربان کرتے چلے جائیں یہ راز میرے بھائی ایمانی حرارت ان کے اندر کیوں ہے ایسی ہمارے اندر کیا ہے ہمارے اندر کیا ہے اگر ہمارے اندر اتنی حرارت ہوتی میرے بھائیوں مسجد کو نہیں چھوڑتا کوئی 5 وقت کی نمازیں جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ادا کرتا افسوس ہے بہت افسوس ہے ہمارے اعمال کو دیکھیں ہمارے اعمال کو دیکھیں بہرحال یہاں میرے نبی نے امامت فرمائی اور کہاں بیت المعمور میں بیت المعمور وہ مقام ہے 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے کبھی باری نہیں آتی وہ بیت المعمور وہاں کس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب یہ جو ہے حکمت و مصلحت سے خالی نہیں رہتا میرے بھائی سنو کیوں کرا ہوں اللہ تعالیٰ حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے تو یہاں آسمان میں بھی آپ یہی چھوڑ بیت المعمور 70,000 پھر اس کے آگے اگر پہنچے بیت المعمور کے آگے گئے وہاں بیت المعمور کے پاس اور آگے گئے سدرۃ المنتہا وغیرہ ہے اب یہاں اسٹاپ کر لیں گے پھر اوپر جانا نیچے آنا ٹائم ہو جاتا بہت ٹائم ہو گیا بات کو ختم کریں گے سلام پر دعا پر ختم چلیں گے ہوا کیا تھا وہاں پہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے پیچھے فرشتے نماز پڑھنا چاہے فرشتے اب اتنا بڑا موقع مل رہا اتنا بڑا موقع مل رہا ہے بھائی کو چھوڑ دیں فرشتوں سے افضل صحابہ ہے نہیں بولو جی ہے نہیں ہے ابو بکر افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے صدیق رضی اللہ عنہ افضل ہے وہ صحابہ کیا کرتے تھے معلوم جنگ کے میدان میں بھی رہتے نہیں جنگ کے میدان میں بھی رہ نہیں 2 رکعت نماز رہتی تھی کتنے 2 رکعت نماز رہتی تھی ہر صحابی جنگ کے میدان میں کتنے بھی رہنے دو 300 رہنے دو 400 رہنے دو 1000 رہنے دو ان کی دل کی تمنا یہ رہتی تھی کہ حضور کے پیچھے ہم نماز پڑھیں چھوڑنا نہیں یہ رکعت بھی نہیں چھوڑنا حضور کے پیچھے یہ کون بول رہے ہیں اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا اسی لیے اللہ تعالیٰ قانون بنا دیا قرآن کریم میں آیا 2 رکعت
جنگ کے میدان میں 2 رکعت پڑھنا ہے، اللہ بلائے حبیب تمہارے خاطر یہ قانون بنا دیتا ہوں، 1 رکعت کی نماز تو نہیں ہوتی مگر ایک قانون بنا دیتا ہوں، ایسا قانون بنا دیتا ہوں، ایک آدھے پورے کے پورے اگر آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو یہ ظالم بڑے ظالم ہیں، غفلت میں دیکھ کے سب پر حملہ کر دیں گے. میں یہ نہیں چاہتا ان کا مقابلہ کرنا. اللہ کہتا ہے ان کا مقابلہ کرنا، مقابلے کے لیے آدھے رہنا، حضور کے پیچھے آدھے نماز پڑھنا. تو اللہ سبحانہ و تعالی صحابی کے دل کو جانتے ہوئے یہ قاعدہ بنا دیا. کیا قاعدہ بنا دیا؟ آدھی ٹکڑی حضور کے پیچھے نماز 1 رکعت پڑھ لے، آدھی ٹکڑی کافر کے مقابل میں سب آرا ہو، پھر 1 رکعت ان کی ختم ہو تو مقابل کافر کے مقابل جو کھڑے تھے وہ آ کر 1 نماز پڑھے. تو ہر صحابی حضور کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، صحابہ افضل ہیں وہ چاہتے ہیں. تو فرشتوں کی کتنی خواہش ہوگی جو سلام و درود ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، ان کی کتنی آرزو ہوگی محدث دکن علیہ الرحمہ ان کی عظمت ان کے رفعت پر قربان جائے. ان کے سامنے اللہ نے جو علم کھول دیے ہیں وہ فرماتے ہیں آپ سن لو. وہاں نماز کی آرزو کر رہے ہیں، فرشتے آرزو کر رہے ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جو کچھ چھانا تھا چھا گیا. نماز کے لیے اذان کہی جانے والی ہے، اذان کے لیے جبرائیل متعجل ہوئے اذان دے رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کی جا رہی ہے. میرے بھائیو جب اذان ہوتی ہے تو امت محمدیہ پر لازم ہے کہ مؤذن کا جواب دیا جائے، مؤذن کا جواب دیا جائے. جیسے ہی مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے اللہ اکبر کہتے جائیں. اب سن لو میرے بھائیو وہاں معاملہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر. جبرائیل کہتے ہیں تو ہر فرشتہ کہتا ہے اللہ اکبر. اب رب کی رحمتیں چھائی ہوئی ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے انا اکبر. اللہ کہتا ہے ہاں میں اکبر ہوں، ہاں میں اکبر ہوں. جب جب مؤذن کہتے رہے اللہ اکبر، ادھر اللہ کہہ رہا ہے انا اکبر، میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں. مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اللہ کہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہہ رہا ہے؟ صدق عبدی. اللہ جواب دے رہا ہے. اللہ کیا جواب دے رہا ہے؟ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. اب آؤ میرے بھائیو اب کیا ہوتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ. کہاں ہو رہی ہے صاحب؟ بولو میرے بھائیو کہاں ہو رہی ہے؟ معمولی بات نہیں ہے. بیت المعمور کے پاس اذان ہو رہی ہے. رب کائنات کا جواب بھی ہے. رب کائنات کیا کہتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. مؤذن نے تو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. ہر فرشتہ کہہ رہا ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، گواہی دے رہے سارے ساری فرشتے. اب رب کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے سنو محمد الرسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، امانت دار ہے، پیغام کا پہنچانے والا ہے، اولو العزم نبی ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آئیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو اللہ بلا. حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں. آؤ فلاح کی طرف میں سب گناہ معاف کر دیتا ہوں. میں لکھ دیا ہوں گناہ کو معاف. اب ہمارے کو اتنی فکر ہی نہیں ہے نماز کی. دیکھو میرے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج سب کے سب ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، یقین کر لیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز نہیں چھوٹے گی. یاد رکھنا اگر یہ چیزیں اگر آپ اپناتے رہو گے، مسجدوں کو آباد کرو گے، تو کسی کی طاقت و کوئی قوت نہیں ہوگی تمہاری نماز پڑھنے کی برکت کی وجہ سے تمہارے مسجدوں کو کوئی گرا نہیں سکے گا.
کیونکہ معراج المومنین ہے، معراج المومنین ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، کوئی نہیں گرا سکے گا، نہ ارادہ کر سکے گا۔ افسوس تو یہی ہے کہ ہم غیر آباد کی ہے مسجدوں کو گرانے کی طرف، جہاں مکانات بھی ڈھانے کی کوشش، مساجد بھی گرانے کی کوشش مسلمانوں کی۔ پر یاد رکھو میرے بھائیوں، بہت ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ایمان کو مضبوط نہیں بناؤ گے، بزدل بن کے رہو گے تو بڑی مشکل ہوگی آئندہ۔ جیسے جیسے ایام گزرتے رہو گے، کٹھین راہوں سے گزرتے رہو گے، کٹھین مرحلوں سے گزرتے رہو گے۔ ابھی سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں تو کچھ نہیں میرے بھائی، سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں علماء بھی ہیں، عوام بھی ہیں، سب ہیں۔ میں ان کو بتا رہا ہوں، پیغام اہم پیغام ہے، بہت اہم پیغام ہے۔ نماز پابندی سے پڑھو، اپنے اندر روحانیت پیدا کرو۔ اپنے اندر اگر روحانیت اگر ہم پیدا کر لیں تو یاد رکھو کہ اللہ کی غیبی مدد ہم پر اترے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ مومن نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز اگر ہماری ایسی بن جائے، معراج المومنین اگر بن جائے تو اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ علامہ جامی کا مشہور واقعہ ہے ممکن ہونی کا، کہ جب ہلاکو خان اور چنگے خان کا فتنہ بڑا زور پکڑا تھا، سب کو مار رہے تھے، سب ختم کر رہے تھے، جب ان کے شہر میں داخل ہونے لگے لوگ گھبرا کے آگے عرض کرنے لگے، حضرت ہمارا شہر چلا گیا، بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر کے ہلاکو خان چنگے خان، یہ فوج کا ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس فوج کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کچھ بتاؤ کیا کریں؟ شہر چھوڑ کر جائیں تو معصوم بچے یہاں پر رہ جائیں گے، ہماری عورتیں رہ جائیں گی، کیسے جائیں؟ کمزور یہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ پھر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کیا کریں؟ کچھ کیجیے یا کچھ حکم دیجیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا جانتے ہو؟ جہاں وضو کے لیے پانی لیا ہو، سب کے سامنے وضو کیا، سب کے سامنے وضو کیا، ساروں کے سامنے وضو کیا۔ کیوں کیا؟ یہ اللہ والے تو پہلے سے باوضو رہتے ہیں، ان کا وضو نہیں ٹوٹتا میرے بھائی، ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتے ہیں۔ سب کے سامنے وضو اس لیے کیا کہ بتانا چاہتے تھے لوگوں، دیکھو میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الوضو سلاح المومن، وضو مومن کا ہتھیار ہے۔ تم نے دیکھ لیا میں بھی ہتھیار پہن لیا ہوں، باطل کا مقابلہ کرنے جاتا ہوں۔ لوگ گھبرانے لگے، ارے کیا ہوا؟ شہر میں تو ایک ہی درویش، ایک اللہ والے، اب ہم ان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ گھبرانے لگے، ڈرنے لگے، ہم نے ٹوکا، ہم دفاع کر لیتے، مگر آپ ہے کہ جا رہے ہیں دشمنوں کے خلاف، ہلاکو خان اور چنگے خان کی طرف جا رہے ہیں۔ جانتے ہو میرے بھائیوں، گھبراتے رہے، اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر دیکھتے رہے۔ ہم نے بلا وجہ حضرت کو تکلیف دی، ہمیں شہید ہونا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ فوج کی طرف جا رہے ہیں، لشکر کی طرف جا رہے ہیں، ایسا لشکر جو ہتھیاروں سے لیس ہے، کئی ہزاروں کو ختم کر دیا، لاکھوں کو ختم کر دیا، اس لشکر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا صفحہ سالات دیکھا، ایک مسلمان درویش، داڑھی، اسلامی لباس میں میری طرف میری شرط اکیلا آ رہا ہے، جلال میں آیا، غصے میں آیا، فوج سے کہا تیرے چلائی جائے۔ ابھی تیرے چلانا ہی تھا، قبلہ رخ ہوئے، قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں، ارکان بعد میں اللہ تو ہی بڑا، تیرا مولا ہے جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے، مولا تو ہی مدد کرتا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں نے ہتھیار بھی پہن لیا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا الوضو سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے وضو، یہ ہتھیار بھی پہن لیا، اور تیرا وعدہ ہے جو نماز پڑھتا ہے اس کی حفاظت کرنے والا تو ہے۔ رکعت تو مان لی، دشمن کو اور غصہ آیا،
میرے سامنے عبادت کر رہا ہے ظالم، تیرے چلا دی جائے، تیر چلا رہے ہیں، ہر تیر کمار غلط کرتا ہے، بازو سے جا رہی ہے تیرے، مگر حضرت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی تیر نہیں لگتا، کیونکہ آقا کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پر یقین کامل تھا، ہمیشہ رب کی رضا کے لیے نماز پڑھنے والے، رب کی اطاعت میں نماز پڑھنے والے، آج قوم کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے نبی کی بات پر وہ نیت مانتے ہیں، مولا تیرے نبی نے یہ کہا، اب میں اس پر یقین رکھتا ہوں، تیرے نبی نے کہا جو نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی عبادت کرتا ہے فرشتوں کے، اب اس پر ہمیشہ معاملہ جب ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، میرے بھائیوں آپ کے ذہن میں بات آئے گی صحابہ نماز پڑھتے رہے، حفاظت کیوں نہیں ہوئی؟ وہ اپنی جگہ ہے، وہاں حفاظت تیرے چلتے رہے، ان کی نیت وہ تھی، یہاں نیت الگ ہے، نیت درویشی کی نیت یہ ہے، مولا تیرا وعدہ ہے، تیرے چلا رہے ہیں، تیرے بازو سے چلے جا رہے ہیں، ظالم نے کہا جاؤ ان کا سر قلم کر لو، ہتھیار لے کر آئے ہیں، ہتھیار لیے سر قلم کرنے کے لیے جب تلوار چلاتے ہیں تو تلوار بازو سے جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، تلوار بازو سے جاتی ہے، دشمن بھی یہ منظر دیکھتے رہے، نماز پر ایمان لانے والے مسلمان بھی یہ منظر دیکھتے رہے، انہوں نے کہا ایک مرد حق رب پر بھروسہ کرتے ہوئے اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو اسے کچھ نہیں ہو رہا، چلو ہم سب مل کر نماز پڑھتے ہیں تو پھر دیکھیں کیا ہوگا۔ ساری قوم گھر سے نکل کر بے ساختگی کے ساتھ عشق و محبت میں، رب کی محبت میں ڈوبتے ہوئے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے اس امام کے پیچھے آ کر نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، سفید طویل ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہلاکو خان چنگے خان کے سپاہیوں نے دیکھا ایک نمازی کا ہم نے کچھ نہیں کیا، اتنے نمازی کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، چلو واپس چلو واپس چلو۔ تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ اگر ہم مسجدوں کا آباد کرتے رہیں گے، ہماری مسجد آباد ہوگی، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو گرا دے، اسے شہید کر دے، افسوس تو یہی ہے، بڑا افسوس ہے۔ تو نماز نہیں چھوڑنا میرے بھائی، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے ہر غلط کام کو چھوڑ دو، ہر غلط کام کو چھوڑ دو۔ علماء بیٹھے ہوئے، علماء سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ دور نہیں رہا عوام کے درمیان کہ اپنی بھی اصلاح اور عوام کی بھی اصلاح ضروری ہے، عوام میں آنا ضروری ہے۔ کون سا بچہ ڈرگس لے رہا ہے، کون سا بچہ شراب کا عادی ہے، کون سا بچہ جوے میں لت پت ہے، کون سا بچہ زنا کے اندر پڑا ہوا ہے، میرے بھائیو اگر ان کے درمیان جاؤ گے، جا کر اصلاح کرو گے تو کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ دوری اختیار کرو گے قوم سے تو بڑا مشکل معاملہ ہوگا، قوم سے اندر ملنا ہے۔ قوم سے میں کہنا چاہتا ہوں علماء کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو، بڑوں کی قدر کرو، یہ قوم ترقی کر سکتی ہے، فتح حاصل کر سکتی ہے۔ حقیقی بات آپ کو بتا رہا ہوں آج، اگر یہ بات یہ درس آج اس محفل سے اگر آپ لے کر کے اٹھیں گے تو ہماری یہ محفلات کی بیکار ہے، اتنا سب سن کر بھی جب تک یہ چیزوں کو اپنے قلب میں دماغ میں نہیں بٹھاؤ گے، عملی جامہ نہیں پہناؤ گے تو پھر کامیابی ملنا نہیں، کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ کامیابی تبھی مل سکتی ہے جب ہم کو کچھ وقت نکالنا پڑے گا، دین کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا، فکر صحیح رکھنا پڑے گا تو کام ہو سکتا ہے، ورنہ ہر آئے دن اخبار پڑھتے رہو، روتے رہو، ٹیلی ویژن دیکھتے رہو، روتے رہو، سوائے مسجدوں میں دعا کیا ہوئے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آہش بنے ہوئے ہو، ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، دماغ نہیں ہے، عقل نہیں ہے،
تب تک ایسے اپاہج بنو گے؟ ارے اپنی شریعت کے تو پابند بن جاؤ، آپ اپنی شریعت کے پابند بن جاؤ۔ آج یہ دیکھ رہے ہیں آپ کو نشے میں لت کر دیا جائے، آپ کو نشے کے عادی بنایا جائے، آپ کو بے نمازی بنایا جائے، آپ کو بزدل بنایا جائے، آپ کو تعلیم سے محروم کر دیا جائے، آپ مدارس سے دور رہے، یہ چاہتے ہی ہیں میرے بھائی، اور ان کی چاہتوں کو ہم پورا کر رہے ہیں۔ صبح اٹھتے دیکھتے اخبار دیکھتے یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا۔ بتاؤ یہاں پر بیٹھنے والے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارا عمل، کیا ہمارے کردار، کیا ہمارا یہ فریضہ ہے کہ بتاؤ؟ یہاں آج یاد رکھو، ہر کوئی خاموش کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اپنا کام، دین کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، اپنے اندر پہلے پاور پیدا کرے گا، ایمانی نماز پڑھ پڑھ کے، شریعت کو اپنے اندر داخل کر کے اپنے اندر پاور پیدا کرے گا، پھر اسلام کا کام کرے گا۔ یہ چند باتیں آج کا پیغام آپ کو پہنچا رہا ہوں، کیونکہ اب اگر بولتا رہا ہوں تو ان کے بعد یہاں مخررہ بھی آتے ہیں، باہر کر کے آتے ہیں، بات کی سب کب سے چل رہی ہے، اپنی گاڑی بہت دیر سے چل رہی ہے، بہت دیر سے۔ ماشاءاللہ میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اتنی دیر آپ بیٹھے رہے، بہت اہم بات ہے، سنتے رہے۔ میں اور جتنی باتیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جتنی باتیں آج میری آپ سے گفتگو کی، جتنی بھی گفتگو ہوئی، ادیا کرسی پر بیٹھنے کے بعد جو ذہن میں آئی باتیں آپ کو پہنچایا۔ پڑھے بھی تو ساری چیزیں ہیں، میں نہیں بتا رہا ہوں کہ میں نہیں پڑھا ہوں، پوری چیزیں پڑھے ہوا ہوں، مگر یہ بولوں گا، اتنا ہی بولوں گا، یہ ساری جو باتیں میں آپ کو بتایا ہوں یہ اندر سے نکل رہی ہے، آپ تک پہنچانے کے لیے نکل رہی ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت غفلت آ گئی ہے، کوتاہی آ گئی ہر ایک کے اندر۔ آپ قائدین کا حال دیکھ لو، علماء کا حال دیکھ لو، علماء کے اندر میں بھی آپ کو شریک کر لیتا ہوں، میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو شریک کر رہا ہوں۔ عوام کا حال دیکھو اور دانش مندوں کا حال دیکھو، سب کا حال دیکھو، کون بچائے گا اس اسلام کی بھاگ ڈور کو؟ کون بچائے گا؟ فرشتے آئیں گے، ابابیل آئیں گے؟ ارے ہمارے نبی نے خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھے تو ظالموں نے اونٹ کی اوج لا کے ڈال دیے، جو لامکہ میں پہنچنے والے سرد منتہا بلانے والا میرے نبی نے اتنی محنت و مشقت کی۔ ارے جب طائف گئے تو دندان مبارک، طائف گئے تو اتنا زخمی کیا آپ کے چہرے مبارک کو خون بہنے لگ گئے، بہت میں دندان مبارک کو شہید کر دیا۔ جو نبی لامکہ میں جائے، جن کے دندان مبارک شہید ہو جائے، ساری کائنات اس دندان مبارک پر قربان، اس لہو کے ایک قطرے پر ساری کائنات قربان۔ ارے جو رب سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا، اس نبی نے خون کے قطرات بہائے اس دین کے لیے۔ کیا اس شریعت کو باقی رکھنے کے لیے نماز نہیں پڑھو گے؟ کیا شریعت کو فالو نہیں کرو گے؟ زبانی محبت کا دعویٰ کرو گے؟ کب تک زبانی محبت کا دعویٰ کرتے رہو؟ کیا اس نبی کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہونا ہے؟ کب تک دنیا میں پڑے رہو گے؟ نہیں میرے بھائی اور میری، افسوس ہے، افسوس، بہت افسوس ہے، بہت افسوس، افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ ہر ایک کو جاگنے کی ضرورت ہے، عالم کو جاگنے کی ضرورت ہے، حافظ کو جاگنے کی ضرورت ہے، عام آدمی کو جاگنے کی ضرورت ہے، نوجوان کو جاگنے کی ضرورت ہے، بزرگ کو جاگنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اپنی اصلاح کر لو، خواجہ اجمیری کا دامن تھام لو، انہوں نے جیسا پیغام پہنچایا ہے ویسے ہی بلا ہتھیار، بلا اختلاف تھام لو، پھر فتح ہماری ہوگی۔
اسی طرح مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے اصول کو تھام لو، ہماری ہوگی۔ ان کی نماز تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی، شریعت کا ایک ایک طریقہ ان سے نہیں ٹھکا، تو فتح ہماری ہو جائے گی۔ یاد رکھو اس بات کو۔ آج ضرورت دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کو بولنے کی، دوسروں کو کوسنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اندر جھانک، اپنے اندر اصلاح کر لو، انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی۔ کریں گے بھائی؟ اتنی دیر میں بیٹھا، اتنا اندر سے معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، اتنا پکارنا، اتنا بولنا معمولی بات نہیں۔ آدمی کا جو اسٹیمنا ہوتا نا، یہ طاقت بہت سے ختم ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات ہمارے اساتذہ بڑے بڑے بولتے ہیں، آپ چیختے ہیں، میرے کو آہستہ بولنا بھی آتا درمیان، مگر جب اندر سے جو کیفیت ایمانی کیفیت ہوتی ہے تو زبان پر الفاظ آ جاتے ہیں، اس لیے بولنا ہے اور کچھ نہیں، اندر کی کیفیت آپ تک پہنچاتا ہوں، اب دل سے بات آپ تک پہنچاتا ہوں۔ میں آپ سے ادباً عرض کر رہا ہوں، سب سے ایک چال بچھاؤ، ایسا ایک چال بچھاؤ ایمان، ایسا چال بچھاؤ کہ غیر محسوس انداز سے کوئی آپ پر نگاہ نہ اٹھا سکے، ایسا چال بچھاؤ۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمارے پاس دو مقتدا ہے، میں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، ہندوستان کو فتح کیا۔ خواجہ اجمیری بھی کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، ہندوستان کو فتح کیا۔ ضروری ہے بیدار ہو جاؤ، بیدار، اپنی زندگی کو صرف اسی کے لیے وقف کرو گے تو کامیاب ہوگی۔ غصے کو پی جاؤ، تحمل رکھو، برداشت کرو، تحمل ضبط کر لو اپنے آپ کو۔ سب سے پہلے تحمل شرط ہے، علم بردباری شرط ہے۔ جب تک آپ کے اندر علم اور بردباری نہیں آئی تبلیغ نہیں کر سکو گے آپ۔ خواجہ اجمیری نے کیا کیا؟ ارے اٹھا دیے، زمین پر بیٹھنے نہیں دیے تو برداشت کیا، کوئی بات نہیں، پروردگار ہے، جہاں جائے جہاں چاہے، جہاں جگہ ملی وہاں لیٹ جاؤں گا، جو چیز مل گئی کھا جاؤں گا۔ تو میرے بھائی یاد رکھو یہ آج کی باتیں، اور آئیے اب ہم دعا کریں گے، دعا کے ساتھ سلام کے ساتھ ہماری آج کی محفل ختم ہوگی۔ آئندہ کی بھی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، دعا دے صرف دو شب برات کی صرف دو ہی، مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، میں کو مؤذن صاحب اور ایک صاحب تھے دوست، اب کیا تقریر کروں گا؟ بولا میں کیا تقریر کروں گا؟ بولا حالانکہ وہاں مسجد کلام میں دیکھا وہاں بھرتے رہی عبداللہ شاہ صاحب، یہاں قریب قریب میں مسجدیں بھرتے تھے، دیکھا میں وہاں بھی امامت کرا ہوں، مسجد کلام میں امامت کرا ابتدا میں، وہاں بھی بھر رہی، مسجد نورین بھر رہی، محمود شاہی وہاں تو گھر کم وہاں بھی بھر رہی، عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی بھری، مگر یہاں کے دیکھا تو میرے بھائی تجھ، ارے میں نہیں آتا، وہ صاحب کو بولا امامت نہیں کرتا بھائی، نہیں ہوتا میرے سے امامت نہیں آنا ہوتا، آپ آئے تو مشکل ہوتا۔ دیکھو ماشاءاللہ یہ برکت ہے، نہیں ہے، دیکھو ماشاءاللہ سے بہت بڑی بات ہے، یہ ماشاءاللہ کمیٹی کی ذمہ داری بہت بڑی بات ہے، یہ ہمارا چل رہا ہے معاملہ بہت اچھا ہے۔ اب ماشاءاللہ آپ جتنا ہمارا ساتھ دیں گے یہ کارواں اتنا ہی چلتا رہے گا۔ آئیے ہمارے ظہیر صاحب بھی تقریباً کتنے سال سے امامت کر رہے ہیں، سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام وتبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وتوفنا على الإسلام وارزقنا على شفاعة خير الأنام۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم حرر المسجد الأقصى وفلسطين، اللهم انصر المسلمين فلسطين۔ مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آج کی شب تو نے ہمیں
نماز کا عظیم تحفہ عطا کیا، وہ نماز کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت بعد نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمان کو عزت عطا فرما، سارے مسلمانوں کو متحد و متفق بنا دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، کرم فرما، رحیم ہے، رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ بڑے کمزور ہیں، ناتما ہیں، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تیرے در کے بھکاری ہیں، تیرے در کے سواری ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تجھے واسطہ تیرے نبی کا دیتے ہیں۔ پروردگارہ ہماری جوڑیاں خالی ہیں، ان جوڑیوں کے اندر، ان کشکولوں کے اندر، ان ہاتھوں کے اندر اپنی رحمت کے خزانے اتار دے۔ پروردگار ہماری دعا کو جلد قبول فرما لے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ تیری ذات کا، تجھے واسطہ خانہ کعبہ کا، تجھے واسطہ کل انبیاء کا، تجھے واسطہ کل اولیاء کا، تجھے واسطہ تیرے حبیب پاک کا، تجھے واسطہ حبیب پاک کے محبوب حسنین کا، تجھے واسطہ حبیب پاک کی لخت جگر فاطمہ کا، تجھے واسطہ سیدنا علی کا۔ ہماری جوڑیاں خالی ہیں مولا، ہماری جوڑیوں میں، کشکولوں میں، دامنوں میں اپنی رحمتیں اتار دے۔ اسلام کو غلبہ عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما دے، مسلمانوں کو عزت دے دے، مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ظالم ظلم کرتے ہوئے مساجد کو اٹھانے کی جو سازش رچ رہے مولا ان کے ناپاک ارادوں کو پاش پاش کر، ان کے ناپاک ارادوں کو ختم فرما دے مولا۔ اے پروردگارہ تیرے دربار میں ہم بھیک مانگتے ہیں، جس طرح تو نے خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کو اتار کر حفاظت فرمایا، اے اللہ اسی طرح تیرے گھروں کی حفاظت فرمانا مولا۔ ہمیں قوت ایمانی عطا فرما، ہمارے قلوب کو روشن فرما، پورے ایمانی عطا فرما، صبر و طاقت و قوت عطا فرما، ذلیل نہ کرنا، آسمانہ نہیں مولا، رسوا نہ کرنا، عزت عطا کر مولا، شان عطا کر مولا۔ جس طرح تو نے صحابہ کو ایمان سے نوازا، انہیں عزت عطا کیا تھا، پروردگار عالم ہمیں ویسی عزت دے دے۔ اے اللہ ایمانی باور عطا فرما، مولا کریم سارے عالم کی مسلمانوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، فلسطین کی مسلمانوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے وہاں کے بچوں کی، عورتوں کی، نوجوانوں کی حفاظت فرمانا مولا۔ پروردگار عالم تیرے دربار میں، تیرے گھر میں یہ مسجد گواہ ہے، سب ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں مولا۔ اے اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما، حفاظت فرما۔ ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، بے روزگاروں کو روزی دے دے، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں انہیں فرما بردار بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، رزق کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دے، صبح میں اثر پیدا فرما، صبح میں اثر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے حافظے کو قوی فرما، نسیان اور بھول سے ہماری حفاظت فرمانا، نسیان اور بھول سے ہماری حفاظت فرمانا۔ جو حفاظ ہیں ان کی سینے میں، سب کے سینے میں حفظ کو محفوظ رکھ مولا۔ قرآن کو ہمارے زبان پر، ہمارے دل پر جاری فرما دے۔ اے اللہ بغیر خطا، بغیر غلطی کے مولا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم قرآن کا حق ادا کرنے والے بنا دے، نماز کا حق ادا کرنے والے بنا دے۔ اے اللہ ایسی نماز ہماری بنا جب ہم سجدے میں جائیں، رکوع کریں، قیام علی خیر غلطی سیدنا محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔